سوال یہاں پہ شہید نے اس کے بعد اٹھایا کہ اگر ہم نے ایک مکتب کی ماہیت، ایک مکتب کی حقیقت کو ملاحظہ کرنا ہے تو ہم کس چیز کا اس میں مطالعہ کریں؟ مثلا آپ چاہتے ہیں کہ آپ دین مسیحی کا مطالعہ کریں، آپ چاہتے ہیں کہ سیکولرزم کا مطالعہ کریں، آپ چاہتے ہیں کہ کمیونزم کا مطالعہ کریں، بالفرض مختلف مکاتب فکر دنیا میں موجود ہیں، آپ اس میں کس موضوع کو یا ٹاپک کو مطالعہ کریں تو وہ پورا مکتب آپ کے سامنے آ جائے گا، وہ کون سا ٹاپک ہے۔ یہاں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر مکتب اور آئیڈیالوجی اس کی حقیقت میں بنیاد ایک موضوع کے اوپر قائم ہے، اور اس موضوع کا نام ہے جہان بینی۔ اس موضوع کا کیا نام ہے؟ حتیٰ کہ عالم اسلام میں بھی جن لوگوں نے جہان بینی کے بغیر عقائد پڑھے ہیں، آپ دیکھیں گے ان کی زندگی میں عقائد کا کوئی اثر نہیں ہے۔ کوئی چاہے وہ طالب علم ہو، عالم ہو، عام شعبہ جات زندگی سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، اگر جہان بینی کے عنوان سے اس کے پاس نظریات اور معلومات نہیں ہیں، یہ دینی معلومات اس کی زندگی میں کوئی بہت گہرا اثر قائم نہیں کریں گے۔ لہذا ایک مکتب کی پہچان کس کے اوپر موقوف ہے؟ جہان بینی پہ۔ بالفاظ دیگر جہان بینی جڑ ہے، اس جڑ کے اوپر ایک درخت قائم ہوتا ہے جسے آپ مکتب سے تعبیر کرتے ہیں۔ جہان بینی کیا ہے؟ جڑ ہے۔ اس جڑ یعنی اس درخت کا خاتمہ کس سرزمین پر ہو رہا ہے؟ جہان بینی کے اوپر۔ جہان بینی سے کیا مراد ہے؟ مثلا اگر آپ نے مکتب تشیع کو سمجھنا ہے، مکتب اسلام کو سمجھنا ہے، دیگر مکاتب کو سمجھنا ہے، تو آپ کس موضوع کا مطالعہ کریں گے؟ جہان بینی کا۔ کس موضوع کا مطالعہ کریں گے؟ جہان بینی کا۔ لہذا آپ خود دیکھتے ہیں، یعنی ایک اور سوال جو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابھارا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام تربیت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے ایک نوع کی تعلیم دیتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا، آپ سیکولرزم دیکھیں، سیکولرزم ایک خاص نوعیت کی تعلیم دے رہا ہوگا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں مسیحی دنیا میں، مسیحی دنیا خاص انداز بیان کر رہا ہوگا، اپنی اخلاقیات ہے، احکام ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہر مکتب ایک ہی موضوع سے متعلق الگ الگ تعلیمات کیوں دے رہا ہے؟ سوال دوبارہ دقت سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا اگر آپ ابھی غربی دنیا میں چلے جائیں، آیا وہ اخلاقیات، احکام، تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے وہی تعلیمات آپ کو پیش کرے گا جو دین اسلام کرتا ہے، یا کوئی اور کرے گا؟ کوئی اور کرے گا یا نہیں؟ مثلا دین اسلام کہتا ہے حجاب کرو، ہو گیا، کسی حجاب کی ضرورت نہیں ہے۔ دین اسلام بالفرض کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین کی رعایت کرو، وہ کہے گا کہ اس کے مد مقابل مکتب ہے، وہ کہے گا رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعلیمات الگ الگ ہیں یا نہیں ہیں؟ سوال یہ کیوں الگ الگ تعلیمات آتی ہیں ہمارے سامنے؟ سوال سمجھ آئے؟ یہ تعلیمات الگ الگ کیوں ہیں؟ مثلا کیوں دین اسلام اس نوعیت کی تعلیمات پیش کر رہا ہے؟ مثلا مرد کے بارے میں خاص احکام رکھتا ہے، نظریات رکھتا ہے دین اسلام، خاتون کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں، والدین کے بارے میں، آپس میں میل ملاپ کے بارے میں دین اسلام کی خاص تعلیمات ہیں یا نہیں؟ اسی طریقے سے غربی معاشرے میں جو مکتب فکر ہے، بالفرض سیکولرزم، وہ ایک خاص انداز میں ساری تعلیمات پیش کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ مسیحی، عیسائی مذہب وہ خاص انداز میں تعلیمات پیش کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہ تعلیمات میں اختلاف کیوں برپا ہو رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ تعلیمات میں اختلاف کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ شہید جواب دیتے ہیں کہ یہ تعلیمات میں اختلاف جہان بینی میں اختلاف کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔